کہیں گے انہیں جانا، اونچا بولیں گے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، بڑے خاک ہو جائیں۔ اور اس صدی کا عاشق اگر کس نے دیکھنا ہے تو وہ خادم حسین رضوی کو دیکھے، سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔ وہ جو جن کے دلوں میں بغض ہے ان سے تو ہمارا کلام ہی نہیں ہے نا، خادم حسین رضوی کو دیکھے۔ 1400 FIR تھی آپ پہ، کتنی وہاں بولے 1400 FIR تھی۔ جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے بیٹے جو بڑے ابھی ہمارے امیر ہیں سعد بھائی کو آپ نے یہ وصیت کی تھی، آپ نے فرمایا یہ FIR میرے ساتھ رکھ دینا کفن میں۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں رکھ دینا ساتھ۔ پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب حضور جلوہ گر ہوں گے نا تو عرض کروں گا یا رسول اللہ یہ آپ کے نام پہ 1400 FIR کٹوا کے آئے۔ باقی انہوں نے کوئی ڈاکہ ڈالا تھا، کسی کی عزت لوٹی تھی، چوری کی تھی، کسی کو قتل کیا تھا؟ نہیں، بات کرتے تھے نا مردوں کی طرح، بات کرتے تھے حضور کی، بات کرتے تھے مصطفیٰ کی، بات کرتے تھے رسول اللہ کی، اور بات کرتے تھے جہاد کی۔ وہ کہتے تھے جہاد کرو۔ یہ جو جتنے یہ پیروں نے گند کیا ہے نا، یہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے ہاں کہ اسلام امن سے پھیلا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اسلام امن سے نہیں پھیلا، اسلام جہاد سے پھیلا ہے۔ سارے کہیں سبحان اللہ۔ آپ کو میں قرآن سے اول سے لے کر آخر تک جب جہاد کی آیتیں پڑھ کے سناؤں نا تو آپ حیران ہو جائیں۔ حضور کے گھر میں تسبیح کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ پوری آپ حدیثوں میں مجھے کہیں دکھائیں کہ حضور تسبیح کھٹکاتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، یا حضور کے گھر میں تسبیح لٹکی ہوتی تھی، نہیں۔ لیکن یہ موجود ہے حدیثوں میں کہ حضور کے گھر میں ہر وقت تلوار لٹکی رہتی تھی۔ حضور کو کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ آپ تسبیحوں والے نبی ہیں، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ تلواروں والے نبی ہیں۔ اسلام امن سے نہیں پھیلا، اسلام جہاد سے پھیلا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بدر میں کیا ہوا؟ احد میں کیا ہوا؟ غزوہ حنین میں کیا ہوا؟ خندق میں کیا ہوا؟ انشاءاللہ اگلا جمعہ میں جہاد پہ پڑھاؤں گا، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاد کیا ہے۔ بابا جی کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے اے لوگوں اٹھو۔ حضور نے فرمایا نا آخری زمانہ آئے گا اور ساری دنیا چڑھ دوڑے گی مسلمانوں پہ۔ صحابہ نے یا رسول اللہ کیوں مسلمان کم ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ پھر؟ حضور نے فرمایا ان کے دلوں سے جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے گا، موت سے ڈریں گے۔ فرمایا اس لیے وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ یہ تو حضور نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا۔ تو آج ہمارے اندر جہاد کا جذبہ ہے، مرنے مرانے کا کسی کو بولو تو پہلے مر جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے بندہ خشک ہو جاتا ہے۔ نہیں، اپنے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کرو۔ انشاءاللہ جس دن مسلمانوں کے اندر دوبارہ جہاد کا جذبہ پیدا ہو گیا، رب اس امت کو کھوئی ہوئی عزت دوبارہ عطا فرما دے۔ آپ کو بتائے ہمیں مطلب یہ بم پمپ چلانے نہیں ہیں، ہمیں صرف دبکا لگانا ہے۔ ہمارے بابا جی فرماتے ہیں تم صرف دبکا لگاؤ۔ کیوں؟ کفر ویسے بزدل ہے، کفر ویسے ڈرپوک ہے۔ یہ تو قرآن میں ہے، حدیثوں میں موجود ہے، کفر تو ویسے ڈرپوک ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا بدر میں کتنے تھے؟ 313 تھے، اور ان کے مقابلے میں کتنے تھے؟ اللہ اکبر، 1000 کا لشکر تھا، لیکن اللہ نے فتح 313 کو ہی عطا فرمایا۔ یہ کفر ڈرپوک ہے۔ اس لیے بابا جی کیا فرمایا کرتے تھے؟ جہاد کا جذبہ پیدا کرو۔ وہ فرماتے تھے جیسے آج کرونا آیا، سارے ملک کی مسجدوں کے اندر یہ جو فاصلہ تھا دیا گیا، بابا جی نے اپنی مسجد میں فاصلہ نہیں دیا۔ فرمایا اگر رب چاہے نا تو فاصلے میں بھی کرونا لگا سکتا ہے۔ ہم نے فرمایا ہٹو، ہم کوئی فاصلہ نہیں کریں گے۔ یہ آپ کا دماغ ہے نا، یہ میرا دماغ ہے۔ اور میں نے بھی یہاں فاصلہ نہیں کروایا تھا تو مجھے سارے پھر مشورہ دینے آگے، نہیں سائیں پھر تھوڑا سا خیال کر لیں، پھر ایسا کر لیں۔ پھر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بھائی، آپ کو اگر یہی اسلام قبول ہے تو ہم یہی کر لیتے ہیں۔ کیا کریں؟ ہمارے ساتھ 100 بندہ کھڑا ہو جاتا نا کہ ہم نے فاصلہ نہیں رکھنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر ہم دیکھتے کیسے فاصلہ ہوتا ہے۔ 100 بندے کھڑے ہو جاتے کہ ہم نے مسجد کا اسپیکر، سارے ملک میں مسجد اوپر والے اسپیکر بند ہوئے، خادم حسین رضوی کی مسجد کا اوپر والا اسپیکر بند نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا ذلیل کے بچوں، یہ تو نے مجھے خرید کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا ہم نے اپنی جیب سے خریدا ہے۔ فرمایا اس میں کیا گانا چلتا ہے؟ اوپر والے اسپیکر میں گانا چلتا ہے؟ بتائیں، ڈانس ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟
آپ کو پتہ ہے یہ اذان کتنی برکت والی چیز ہے. جب آدم علیہ السلام کو رب نے اتارا نا سرندیب کے پہاڑوں پہ تو آپ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا. جب آپ کے دل میں خوف پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب آپ نے یہ کہا نا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند کی، حدیثوں میں موجود ہے آدم کے دل میں جتنا بھی خوف تھا سارا ختم ہو گیا. تو اس صدی کا اگر عاشق دیکھنا ہے نا تو خادم حسین رضوی تھے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. اونچا بولو ذرا دب کے انہیں جانا انہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آخر میں سب کہیں گے رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا. پڑے خاک